إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے رشتہ دار اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اس کا والد، اس کی والدہ اس کے سب سے پہلے رشتہ دار ہیں۔ پھر والد کے بہن بھائی، دادا دادی، ادھر پھر ماں کی طرف سے نانا نانی اور ماں کی بہنیں، ماں کے بھائی، یہ سب سے پہلے رشتہ دار ہیں۔ اپنے بہن بھائی تو تب رشتہ دار بنیں گے جب وہ آگے پیدا ہوں گے، جب پیدا ہو چکے ہیں ان کے ساتھ تعلق بعد میں قائم ہوتا ہے۔ پہلے تعلق والدین اور والدین کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے آج معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے کہ صرف ہم چما دیگر نیست ہم ہیں اور ہمارا کوئی نہیں، ہم اپنے آپ کو بس سنبھال لیں تو کافی ہے، دوسروں کو ہم کیا کریں۔ یاد رکھیے، اگر ایک انسان مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے حج بھی کرنے والا ہے،
لیکن وہ اگر ان رشتہ داروں کی پاسداری نہیں کرے گا تو اس کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ عموماً لفظ استعمال ہوتا ہے صلہ رحمی، یہ دونوں لفظ ہی عربی کے ہیں، صلہ بھی عربی کا ہے اور رحم بھی عربی کا ہے۔ صلہ تمام مکارم اخلاق کے اوپر بولا جاتا ہے، اچھے اخلاق، اچھی عادات، اچھا رویہ، اچھی گفتگو، اچھا لین دین، اس کو صلہ کہتے ہیں۔ صاد لام ہا، صلہ، ملانا ایک دوسرے کو، وہ آپ کسی طرح سے بھی ملا سکتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملنا، سلام کرنا، اس کا نام صلہ ہے۔ اور رحم کا اطلاق ان رشتوں پر ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ خون کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، خون کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ باپ کی طرف سے ہو، ماں کی طرف سے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر خطبہ جمعہ میں ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جن کو ابھی میں نے کیا۔ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، دوسری آیت سورۃ النساء کی پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ لوگو، ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمہیں پیدا فرمانے کے بعد اس بات کا آرڈر کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جانا۔ کس بارے میں؟ کون سا کام ہے؟ کس چیز سے ڈرنا ہے؟ تساءلون به والارحام، جب تم کسی سے کوئی سوال کرتے ہو تو اس وقت بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے سوال کرنا۔ تمہیں ضرورت ہے سوال کرنے کی کہ نہیں کرنے کی؟ اور دوسرے نمبر پر فرمایا والارحام، جس ماں نے، جس باپ نے دنیا میں آنے کا سبب بنے تیرا، انہوں نے جو مشقتیں اٹھائیں، والارحام، سب سے پہلے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسی زبان استعمال کر جاؤ، تم ایسا رویہ اختیار کر جاؤ کہ جس کی وجہ سے تمہاری جنت بھی جاتی رہی، تمہارے جنت کا دروازہ بھی ٹوٹتا جاتا رہا۔ قرآن مجید پڑھا کریں اور قرآن مجید کے الفاظ پر غور کیا کریں، ایک ایک لفظ کے اندر یقین جانے، بلکہ ایک ایک لفظ کیا، ایک ایک زبر کے اندر، زیر کے اندر ہمارے لیے رب العالمین نے کتنی رہنمائی فرمائی ہے۔ والارحام، رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ کیوں ہر جمعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے؟ انسان بھول جاتا ہے، کیونکہ انسان کو انسان کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ بھولنے والا ہے۔ ہر جمعے یہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والذین یصلون ما امر اللہ، اللہ اکبر۔ فضیلت سنیے ان لوگوں کی جو اپنے رشتہ داروں کو ملاتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، جو رشتہ داروں کو ملاتے ہیں، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ملانے کا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آخرت کے عذاب سے، برے حساب سے وہ خوف زدہ ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، اور اس پر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، رشتہ داروں کو ملانا، جوڑ کے رکھنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس پہ بڑی تکلیفیں آتی ہیں، بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، بڑے بول سنے ہیں، لیکن رب العالمین نے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، جو لوگ پھر صبر کرتے ہیں صرف کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ میری ماں، میرا باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ چند دن پہلے ایک بہت بڑے محدث کا کال پڑھ رہا تھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا والدین کے ساتھ جھگڑنا، انسان جھگڑ سکتا ہے کسی وجہ، بے شک وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو؟ غور کریں نوجوانوں، والدین کے ساتھ کیا انسان جھگڑ سکتا ہے؟ بیٹا حق پر ہے، والدین غلطی پر ہیں، ان کا جواب سنیے۔
کہنے لگے ماں باپ سے جھگڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے جوتوں کے ساتھ بھی نہیں جھگڑ سکتا۔ کیا جانتے ہو تم؟ رشتہ داری، اور رشتہ داری میں سب سے پہلے ماں باپ کا مقام، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناہم، نماز قائم کی، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے انہوں نے خرچ کیا، اعلانیہ بھی پوشیدہ بھی۔ اور جب کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، نیکی کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ان کی فضیلت کیا ہے؟ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے جنت ہے۔ کون سی جنت؟ جنات عدن یدخلونہا، وہ جنت عدن جو رب العالمین کے پاس ہے، اس کے اندر یہ داخل ہوں گے، بلکہ داخل ہی نہیں ہوں گے، ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ فرشتے کھڑے ہیں اور وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو، سلوٹ ماریں گے فرشتے اس انسان کو جس نے زندگی میں اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھا، اپنے بھائیوں کو جوڑ کے رکھا، اپنی بہنوں کو جوڑ کے رکھا، اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کو جوڑ کے رکھا، اپنی خالاؤں اور ماموں کو جوڑ کے رکھا، اپنے نان کے اور داد کے ننیال اور ددیال سب کو اپنے ساتھ ملا کے رکھا۔ بے شک انہوں نے اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہو، جو کچھ مرضی کیا ہو، کوشش کر، جب تو یہ کام کر لے گا نا، تیرے دل کو جتنا سکون ملے گا دنیا میں کبھی اور کسی چیز سے نہیں ملے گا۔ کر کے دیکھ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رشتہ داروں کو جوڑتے ہو نا تو تم آج معیشت کی تنگی کا رونا روتے ہو، معیشت کی تنگی کا رونا روتے ہو، اگر اس سے نکلنا ہے تو فارمولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے ان یبسط له فی رزقه، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کا رزق زیادہ ہو جائے، بظاہر دیکھنے میں بے شک تھوڑا ہی ہو لیکن اس کی ضروریات بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اللہ پوری کرتا جائے، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے۔ وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ اچھے الفاظ میں اچھا نام لے کر، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ دنیا سے جانا تو ہے لیکن پیچھے اچھا ذکر ہو، ذکر اچھا ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہوا؟ بندہ دنیا سے چلا گیا، لوگ مر گیا، اچھا ہوگا، خاص جان چھوٹی، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی نہیں۔ زندگی اس بات کا نام ہے کہ تم زندہ رہو، پاس رہو تو لوگ خوش ہوں، جاؤ تو لوگ روئیں، یہ ہے زندگی۔ من احب ان یبسط له فی رزقه، رزق کی کشادگی چاہتے ہو، اپنا نام پیچھے زندہ رکھنا چاہتے ہو، فلیصل رحمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھو۔ دوسری بات، اللہ اکبر، آج اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سارے امیدوار ہیں، ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں یا یہ خطبہ جمعہ ریکارڈ ہو کے جہاں جہاں پہنچے گا، سارے اس بات کی تمنا اور خواہش کرتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو، لیکن کبھی سوچا کہ رحمت کا ذریعہ کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الرحم معلقۃ بالعرش، جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پیدا فرما چکا، زمین و آسمان کی تخلیق مکمل ہو چکی، جو رحمت ہے نا، رحم رشتہ داری، یہ عرش کے ساتھ ایسے اس نے اپنے آپ کو لٹکا لیا۔ جب لٹکا لیا تو رب العالمین سے کہتی ہے، ھذا مقام العائذ بک، اللہ یہ مقام ہے تجھ سے پناہ مانگنے کا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ من وصلنی، بلکہ پہلے یہ کہتی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، رشتہ داری بول کر کہتی ہے جو مجھے ملائے گا
اللہ بھی اس کو اپنے ساتھ ملائے، اور جو مجھے توڑے گا اللہ بھی اس کو توڑ دے، اور جس کو اللہ نے ملا دیا اس کے بارے نہیں آ رہے، اور جس کو اللہ نے اپنے سے دور کر دیا وہ دنیا میں خاک چھانے جو مرضی کرے اس کا کٹ بھی نہیں بنے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے جب ساری مخلوق کو پیدا فرمایا تو فرمایا انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، خلقت الرحم، میں نے رحم کو، رشتہ داری کو پیدا کیا ہے، وشققت لها اسما من اسمی، میں نے اس کا نام بھی اپنے نام سے رکھا ہے، میں رحمان ہوں اور یہ رحم ہے۔ من وصلها وصله ومن قطعها قطعته، جو شخص اس کو ملائے گا وصلته، میں بھی اس کو ملاؤں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں۔ ومن قطعها قطعته، جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رشتہ داری نے یہ کہا یا اللہ تیرے ساتھ یہاں پناہ مانگنے کا مقام ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اما ترضی، کیا تو اس بات سے راضی نہیں؟ من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ، جو تجھے ملائے گا میں بھی اس کو ملاؤں گا، جو تجھے توڑے گا میں بھی اس کو توڑ دوں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے پہلے کہا ہے کہ ڈرتے رہو، میں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں چار ٹگے آگے تمہارے پاس، تجھے منصب مل گیا، تجھے پاور مل گئی، تجھے طاقت مل گئی، تمہارے پاس کوئی گاڑی اچھی آ گئی، بنگلہ آ گیا، تم ایک اچھی پوسٹ پہ پہنچ گئے، تو اب تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے رشتہ دار وہ ماں باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ مجھ سے مالی طور پر کمزور ہیں، پاور کے لحاظ سے کمزور ہیں، تو کیا ان کو تم دور کر دو گے؟ ان کو توڑ دو گے؟ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یاد رکھ زندگی میں تیرا کوئی مقام نہیں، کیوں؟ تجھ سے رب العالمین کی رحمت روٹ گئی ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کی ہے۔ قرآن ہے سورہ محمد، پڑھ کے دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ رشتہ داری کا فائدہ، خاندان میں محبت۔ آج نفرت ہے، دلوں میں نفرت، کیا فائدہ اس زندگی کا؟ اگر دل میں محبت نہیں ہے، دل میں پیار نہیں ہے، دل میں الفت نہیں ہے، دوسروں کے بارے میں دل میں اچھا خیال نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں نمازیں پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا۔ جب تیرے اندر نفرت ہے تو تجھے تو رب العالمین معافی نہیں کر رہا، تو کس بات کی توبہ کر رہا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر سماعت اور جمعرات کو اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں کا حکم دیتے ہیں، سب کو معاف کیا ہے، دو بندوں کو نہیں کر رہا، ایک مشرک کو معاف نہیں کرنا جو رب العالمین کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اور دوسرا اس آدمی کو کہ جس کے دل میں اپنے بھائی کے بارے میں کینہ اور بغض ہے۔ انظروا هذین حتی یصطلحا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مہلت دے دو اس کو، ان کو دونوں کو مہلت دے دو، شاید یہ جمعرات تک صلح کر لیں، جمعرات کو نہیں کی، مہلت دے دو، شاید یہ سوموار تک صلح کر لیں، پیر تک صلح کر لیں۔ جب تک تم دل سے نفرت نکالتے نہیں، یاد رکھ تیری کوئی بخشش نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج ہمیں اپنے دادا کا نام نہیں آتا، اپنے رشتہ داروں کے نام، بھائیوں کے، بہنوں کے، قریبیوں کے نہیں آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے بچوں کو رشتہ داروں کے نام، اپنا نسب سکھایا کرو۔ ہمارا دادا، پردادا، اوپر تک ہمارے چچا، ہمارے ماموں، ہمارے خالہ، یہ سارے رشتہ داروں کے نام بتاؤ، ان کے آگے نسب نامے جو ہیں وہ بتاؤ۔ اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ تم اپنے رشتہ داروں کو ملا سکو گے۔ فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل، کیونکہ صلہ رحمی یہ اہل کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں۔ آج نفرت، بچوں کے دلوں میں چاچوں کی نفرت،
بچوں کے دلوں میں ماموں کی نفرت، ایک اس کے بارے میں برے خیالات پیدا کرتا ہے، وہ ان کے بارے میں برے خیالات پیدا کرتی ہے۔ دنیا میں کیا لے کر جانا ہے تم نے؟ اگر تیرے بچوں کے اندر اپنے رشتہ داروں کی محبت پیدا نہیں ہوئی، تیرا انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تجھے جانور ہونا چاہیے تھا، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہونا چاہیے تھا۔ جانور بھی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، رشتہ داری سکھاتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو دنیا کے چند ٹگوں کی خاطر اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے، تو دنیا کے چند ٹگوں کی خاطر اپنی ماں کو مار رہا ہے، تو دنیا کی خاطر اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں سے نکال رہا ہے؟ اللہ کی قسم تو اس سے جانور بہتر۔ میں پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا کلپ کسی نے بھیجا، ایک بچڑا چھوٹا سا، اس کی ماں گائے جو ہے نا، اس کا سر صرف لٹکا ہوا، اس نے قصاب کی دکان پر، جزار کی دکان پر اس نے لٹکا دیکھا، وہ گزر رہا تھا، اچانک اس کی نظر پڑی، وہ کھڑا ہو گیا، پہلے دیکھتا رہا، جب اس نے اچھی طرح دیکھ لیا، پھر صرف سر ہے سر، وہ اس کے پاس گیا، اپنی ماں کے منہ کو چومنے لگ گیا تھا۔ تم انسان ہو، تجھے رشتہ داری کا نہیں پتا کہ میں کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن صلة الرحم محبۃ فی الآن، اگر محبت ڈالنا چاہتے ہو اپنے خاندان کے اندر تو صلہ رحمی کرو۔ مسرات فی المال، تمہارا مال بھی بڑھے گا، برکت ہوگی۔ منشأۃ فی الاثر، تمہارا نام بھی اچھا لیا جائے گا۔ تیرے ایمان کی علامت بھی یہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، من کان یؤمن باللہ، مومن ہو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، نمازیں پڑھنے والے اپنے آپ کو مومن کہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، گریبان میں جھانک، میں نہیں کچھ بھی کہتا، کسی کو نہیں کہتا، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، اپنے دل کو ٹٹولوں، آپ اپنے آپ کو سوچیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیصل رحمہ، جو مومن ہے، جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، میں نے مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس جانا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا مجھ سے حساب ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یقین رکھتا ہے فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داروں کو جوڑو، ملائے وہ، تب وہ مومن ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، اس کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اگر بات اتنی ہوتی تو بات ختم نہیں۔ پھر خصوصاً فرمایا وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر اتنی بات ہوتی تو پھر بھی شاید وہ گنجائش نکل آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان حقوق اللہ کو ادا کرنے کے بعد تم کیا کرو، وتصل الرحم، رشتہ داروں کو ملاؤ گے تو جنت میں جانا ہے، ورنہ خیال دماغ سے نکال دو۔ کیوں یہ بات زور دے کے کہی جا رہی ہے کتاب و سنت میں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، پہاڑ، نمازیں، روزے، صدقہ خیرات، ہر چیز آئی ہے، لیکن ادھر اس نے وشتم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وسفك دم ھذا وقذف ھذا فيعطى هذا من حسناتی وهذا من حسناتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے فقیر، غریب، کنگال شخص دیکھنا ہے تو قیامت کے دن اس شخص کو دیکھ لو، یاتی بصیام وصلاۃ وصدقہ، جس نے بڑے نفلی روزے رکھے فرضوں کے ساتھ، جس نے بڑی نفلی نمازیں پڑھی فرضوں کے ساتھ، جس نے بڑے صدقہ خیرات کیا نفلی، زکوٰۃ فرض کے ساتھ ساتھ، لیکن اس نے اس کو گالیاں دی تھی۔ آج ہماری زبان غور کر دیں، صلہ رحمی، اچھا اخلاق، مکان میں اخلاق، صلہ، زبان سے گالی دی، وہ ضرب ھذا، ہاتھ سے مارا تھا، وہ اکل مال ھذا، مال کھایا تھا اس کا نہ حق، وہ سفک دم ھذا، اس کو قتل کیا، کروایا تھا، وہ قذف ھذا، اس پہ تہمت لگائی تھی، لگوائی تھی، یہ سارے کام اس نے کیے۔ اب یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ سارے رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہیں، یا اللہ اس نے تو ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے،
اب اس کی نمازیں اس کو دی گئیں، روزے اس کو دیے گئے، زکوٰۃ اس کو دی گئی، صدقہ خیرات دیا گیا، ابھی دینے والے باقی تو یہ خادیات ہیں۔ آج ذرا سارے بھائی گریبان میں جا کر دیکھیں، اپنے اندر غور کر کے دیکھیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کا حصہ مارا ہوا ہے۔ باپ کی پراپرٹی، باپ فوت ہو گیا، وراثت میں کتنوں نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا۔ غور کریں، کہتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ کر گیا۔ بھائی باپ اگر غلطی کر گیا، تجھے تو رب العالمین نے سمجھ دی ہے نا۔ باپ کی قبر بھی ٹھنڈی کر اور اپنی آخرت بھی بہتر کر۔ اگر تو سانپ بن کے اس پہ بیٹھا رہا، کل قیامت کے دن باپ کو تو پوچھ ہونی ہے، تجھے بھی ہونی ہے۔ اس لیے وتصل الرحم، اور اللہ کا سب سے محبوب بندہ جو ہے نا وہ کون ہے؟ الایمان باللہ ثم صلۃ الرحم ثم ماذا؟ الامر بالمعروف۔ قسم قبیلے کا ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے آیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، پھر صلہ رحمی کرنا۔ اس نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے پھر نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، صحابہ کی کیا سوچ تھی۔ اب جانتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر رئیس المنافقین بدبخت عبداللہ ابن ابی نے تہمت لگائی تھی، اور اس کے ساتھ چند بولے بالے مسلمان نہیں سمجھ آئی، شریک ہو گئے۔ حمنہ بنت جحش، مصطح بن ساسا اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ تین صحابہ، ایک عورت دو مرد، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور آپ کے سسر، اور انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے افضل ترین انسان، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ انبیاء کے بعد اگر دنیا میں روئے زمین پر کسی کا مقام تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کی زیر کفالت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بھی، یہ ان پر ماہانہ خرچ کرتے تھے، مصطح پر بھی خرچ کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بندہ، یہ تو میرے گھر والوں کے بارے میں اس کے یہ خیالات ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں اس کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، اس کا خرچہ بند۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جنہوں نے قسمیں کھائیں نا آج کے بعد خرچ نہیں کریں گے، وہ قسمیں نہ کھائیں، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ آگے الفاظ جو تھے نا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ لفظ سنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً کہتے ہیں بلا یا اللہ، کیوں نہیں، کوئی بات نہیں، مصطح رشتہ دار ہے، حسان رشتہ دار ہے، میں ان پہ خرچ کر رہا تھا، قسم کھائی تھی، آج کے بعد ساری زندگی کبھی بھی میں خرچہ بند نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس کے بدلے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں لیکن وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس لیے اپنے رشتہ داروں کو جوڑیے، ان کو ملائیے، ان پر خرچ کیجیے، اللہ رب العالمین اس سے گناہ بھی معاف کرتے ہیں اور دگنا اجر دیتے ہیں۔ سلمان بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم سنتان صدقۃ وسیلہ، صدقہ جو ہے نا وہ عام بندے پر کرو گے تو ایک اجر ہے، اپنے رشتہ دار پہ کرو گے تو دوہرا اجر ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، مزہ تو اس بات پر ہے نا کہ جو توڑتا ہے آپ اس کو جوڑیں، جو تمہارے خلاف سازشیں کرتا ہے آپ پھر بھی اس پر خرچ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل صدقہ اس رشتہ دار پر ہے جو آپ کی جڑیں کاٹنے کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے، آپ کے خلاف بھی ہے، آپ پھر بھی اس پر خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، رشتہ دار ہی ہیں۔ یہ کبھی پنجابی میں کہتے ہیں جو ناخن ہے نا یہ گوشت سے الگ نہیں ہو جاتے، یہ ساتھ ہی رہتے ہیں۔
جو خونی رشتے ہیں یہ آخرت تک جائیں گے، اور دنیا میں جس نے ان کی قدر کر لی، مرنے کے بعد تو سارے بڑا اچھا تھا، بھائی کیا فائدہ اب بڑا اچھا کہنے کا، دنیا میں اس کو اچھا بنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر تاکہ تیرا نام بھی روشن ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم، صلہ رحمی کے فوائد آپ نے سنے ہیں، اور صلہ قطع رحمی کے جو نقصانات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داروں کو توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان کے نام سے رحم ہے، جس نے اس کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور صلہ رحمی کہتے کس کو ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ کیا یہ صلہ رحمی نہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمہ وصلها۔ صلہ رحمی اس بات کا نام ہے کہ دوسرے اس کو دور کریں، اس کے خلاف بولیں، اس کو برا بلا کہیں، اس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کریں، یہ پھر بھی کہیں نہیں میرے یہ عزیز ہیں، میرے یہ قریبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لئن كنت كما قلت، اگر تو ایسے ہی ہے جیسے کہہ رہے ہو، فكأنما تصفهم المل، یاد رکھ تو ایسے ہے کہ جیسے ان کے اوپر راکھ سا ڈال رہا ہے۔ اور ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، اللہ رب العالمین ان کے خلاف تیرے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو تیری مدد کرتا رہتا ہے جب تک تم اس بات پہ قائم رہو گے۔ اور اسی طرح عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بے شک بنو فلاں کی آل اولاد میرے دوست نہیں ہیں، یعنی وہ کافر تھے۔ اپنے کسی قبیلے کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا فلاں قبیلے کے جو لوگ ہیں نا وہ میرے دوست نہیں ہیں، یعنی دوستی ایمان کی دوستی، لیکن کیا فرمایا ان سے میری رشتہ داری ہے جس کی وجہ سے میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کافر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ آپ سیرت پڑھا کریں نا، ہمیں تو لوگوں کے قصے کہانیاں آتے ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہی نہیں۔ اور آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا صریحہ ہی امک، عائشہ رضی اللہ عنہا کی ماں اور تھی، اسماء کی ماں اور تھی۔ اسماء کی ماں جو تھی نا وہ کافر تھی، وہ آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، بھاگ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے، کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے کہا ہاں ہاں صریحہ ہی امک، وہ تیری ماں ہے، بے شک کافر ہی ہے کوئی بات نہیں، ماں تو ہے نا، چچا تو ہے نا، ماموں تو ہے نا، بھائی تو ہے نا، کیا ہوا اگر وہ دین سے پھر گیا ہے؟ رشتہ داری تو پھر بھی باقی ہے، ایمان کا رشتہ ختم ہوا ہے، خون کا رشتہ تو نہیں ختم ہوا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں صلہ رحمی اسی بات کا نام ہے۔ اچھا اس میں ایک ترتیب ذہن میں رکھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ فرمایا کہ بر امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک فادناک، سب سے پہلے ماں باپ، اس کے بعد کون؟ بہن وہ تیری بہن ہے، اگر اس کی شادی تو نے کسی کے ساتھ کی ہے مسلمان کے ساتھ اسلام کی روشنی میں تو بہن تیری ہے، اس کو اپنے گھر سے بے دخل تو نہ کر، اس کو تکلیف تو نہ پہنچا۔ ماں باپ کے بعد آج کہتے ہیں بھائی کی بازو ہوتا ہے، جی بھائی کا بازو ہوتا ہے،
اس لیے کہ دنیا کا فائدہ ملے. بہن کو وراثت سے حصہ اس لیے نہیں دینا کہ وہ دوسرے کے گھر جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے اس کے اوپر پکا ہو جا. دیکھ دنیا میں تیری عزت کیسے بنتی ہے. پہلے ماں باپ، پھر بہن، پھر بھائی، پھر اس کے بعد میں فادناک ادناک، یہ تیرے رشتہ دار ہیں. انتظار سے زیادہ نکلا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. محترم بھائیو، یہ ہمارے بھائی عرفان عادل صاحب کی پھپھو جو 70 سال تک قرآن مجید کی خدمت کرتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. پچھلے دنوں فوت ہوئی ہیں. ایک اور بھائی نے دعا کی درخواست کی والدین کی مغفرت کے لیے. ایک اور بھائی نے صحت کی دعا کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی جو بیماریاں ہیں وہ دور فرمائے. جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے. کل ہمارا ایک بڑا ہی پیارا دوست بھائی ہمارے ساتھ پڑھنے والا اپنے گھر سے بچوں کو لے کر نکلا ریاض سے سعودیہ عمرے کے لیے. بھائی کی فیملی، اس کی فیملی ریاض سے نکلا ہی ہے تو تھوڑے آگے مقام پر مزاحمیہ کے مقام پر ایکسیڈنٹ ہوا، وہ فوت ہو گیا. اس کی مغفرت کے لیے عالم دین بڑا اچھا بھائی دنیا سے چلا گیا، اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کیجیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.